الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت اور بدعت کے عنوان سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ وہ مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سنت ایسے طریقہ مسلوکہ کو کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے چل کر کے ہمیں دکھلایا اور ہمارے لیے قابل عمل وہ راہیں زندگی کا حسن ہیں، اور انہی راہوں پہ چلنے سے ہمیں دنیا آخرت کی بہتریاں نصیب ہو سکتی ہیں۔ وہ عمل حضور نے خود کیا یا ارشاد کیا، یا حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا اس پہ نفی نہ کی، یا حضور علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین نے اس کو جاری کیا، تو اصطلاح شریعت میں اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کے انداز حیات کو اتنا حسین بنایا ہے کہ اٹھنے والا ایک ایک قدم حسن اور جمال کا
مرقع ہے، جدھر سے وہ گزرتے گئے روشنیاں بکھیرتے گئے، اور جہاں چند لمحوں کے لیے ٹھہرے وہاں اجالے بھی ٹھہر گئے۔ نشور واحدی نے اس کو اپنا لہجہ دیا تو اخیر کر دی۔ وہ کہتا ہے چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اس پیڑ کے سائے سے آج بھی روشنی نکل رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ جہاں وہ چند لمحوں کے لیے بیٹھ گئے، جہاں سے گزرے وہاں روشنی پھیل گئی۔ ستارے اس راستے کے ذروں کی بلائیں لیتے ہیں جن ذروں پر حضور کے قدوم میمنت لزوم آئے۔ ہمارے لیے حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک عمل ایسا روشن راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سنت پر چلنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اس کے نبی کی سنت۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب و سنت کے دامن کو تھامنے والا ہدایت کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے۔ اور دوسرے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری اور میرے خلفاء راشدین جو کہ ہدایت کا نشان ہیں ان کی سنت لازم ہے، اور فرمایا اس کو داڑھوں کی مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا النکاح من سنتی من راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری جملہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور جس نے میری کسی ایک سنت سے بھی اعراض کیا تو اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلیس منی، میرے سے اس کا رشتہ نہیں ہے۔ نکاح کو سنت قرار دیا اور ساتھ فرمایا کہ یہ میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور جس نے میری کسی سنت کو چھوڑا فمن راغب عن سنتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے نکاح کو چھوڑا، نکاح بھی سنت ہے، نکاح بھی اس کے اندر مندرج ہے، لیکن جو الفاظ حدیث ہیں وہ یہ ہیں کہ من راغب عن سنتی، جس نے میری کسی سنت سے بھی اعراض کیا، منہ پھیرا، رخ پھیرا، تو فرمایا کہ اس کا میرے سے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کس قدر سخت وعید ہے حضور علیہ السلام کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو حضور کی سنت کا ترک کرتے ہیں۔ بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 اشخاص ایسے ہیں جن پر اللہ نے بھی لعنت بھیجی ہے، اللہ کے رسول نے بھی لعنت بھیجی ہے، اور ان کے اندر فرمایا وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، ایک وہ ہے جو میری سنت کا تارک ہے۔ اور جو شخص حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے، ایک روایت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حافظ علی سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، جس نے میری سنت کی حفاظت کی، میری سنت پر عمل کیا، میری سنت کی راہوں پہ چلا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو 4 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز المحبت فی قلوب البررہ، جو نیک لوگ ہیں عامل سنت کی محبت نیک لوگوں کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ یہ آپ کے شہر سیالکوٹ کی بات ہے کہ ملا عبد الحکیم میر سیالکوٹی علیہ رحمہ جب مطالعہ کے لیے بیٹھتے تھے تو وقت کا حاکم، اس نے ایک ملازم آپ کی لائبریری میں مقرر کیا ہوا تھا جو مٹی کے برتن کے اندر بادام روغن ڈال کر آپ کے پاؤں کے نیچے رکھتا تھا تاکہ آپ کے دماغ کو اس سے تراوت پہنچتی رہے۔
اور جب آپ مطالعہ کی میز پہ بیٹھتے تھے تو آپ کے پاؤں اس بادام روغن میں ڈوبے رہتے تھے۔ 8-10 دن کے بعد وہ بادام روغن بدلا جاتا اور اس کی جگہ نیا ڈالا جاتا، تو جو بدلا جاتا اس کو پھینکا نہ جاتا۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ اس کو میرے دربار میں بھیجا جائے۔ بادشاہ جب اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا تو چھوٹی چھوٹی رکابیوں کے اندر وہ بادام روغن بھی ہوتا اور اپنے بچوں کو کہتا اسے کھاؤ اسے کھاؤ، اس نے ایک عالم دین کے قدموں کو بوسے دیے ہوئے۔ تو کبھی یہ قدر تھی اہل علم کی، لیکن آج نہ تو وہ علماء رہے اور نہ ان کے وہ قدردان رہے۔ اقبال کہتا ہے آن قدا بشکست و آن ساکی نمان، ذوق و شوق و آگہی باقی دمان۔ آج وہ پیالہ ہی ٹوٹ گیا اور وہ ساکی بھی نہ رہا، اور اگر کہیں کوئی ہو بھی تو وہ کہتا ہے رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے، خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میکش رہے باقی نہ میں خانے رہے، رو رہے ہیں آج وہ دشت جنوں پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے۔ لیکن اس گئے گزرے دور میں بھی جبکہ اہل حق کی قدر میں زبردستی کمی واقع ہوئی ہے، یہ بات آج بھی موجود ہے کہ جو عامل ہو، شریعت اسلامیہ کے ساتھ مخلص ہو، تو اس دور کے اندر بھی اسے عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ عمل بالسنہ کا نتیجہ ہے۔ اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال المحبت فی قلوب البررہ۔ پہلی بات یہ ہے اس کے لیے نیک لوگوں کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور جو برے لوگ ہیں ان کے دلوں میں اس شخص کا رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نے کوئی اسلحہ تو نہیں اٹھایا ہوا، لیکن عمل بالسنہ کی برکت سے اس کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے کہ برے لوگ اس سے خائف ہو جاتے ہیں، نیک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، برے لوگ اس سے خائف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا وسعت فی الرزق، اللہ اسے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز وسعت فی الدین، اللہ اسے دین میں پختگی عطا فرما دیتے ہیں۔ دین میں پختگی مل جانا یہ بہت بڑی دولت ہے، ورنہ انسان آزمائش کے موقع پہ دین چھوڑ بیٹھتا ہے۔ آج کل جو دور ہے، آج تو لوگ چائے کی پیالی پہ دین بیچ دیتے ہیں، لیکن جو عامل سنت ہوگا اس کو جو 4 خصلتیں اور خوبیاں اللہ عطا فرماتا ہے، ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس شخص کو دین کے اندر ثقافت اور مضبوطی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، کہیں حضور کی سنت کا کوئی عامل ملے تو اس کی قربت اختیار کرنی چاہیے۔ ویسے بھی امام خبیری نے ایک روایت نقل کی ہے، سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء فیبتلیہم بثلاث، فرمایا میری امت پہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا لوگ علماء و فقہاء کی صحبت سے دور بھاگیں گے، ان لوگوں کی مجلسیں اجڑ جائیں گی، اہل علم کے حلقے ویران ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ ان لوگوں پہ 3 طرح کے عذاب مسلط فرمائے گا۔ یرفع البرکۃ من کسبہم، پہلا عذاب یہ ہے ان کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی، یعنی رزق کی کمی نہیں ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہ قوم ہماری بڑی خوش ہوئی تھی کہ ایک ظالم سے جان چھوٹی، لیکن مستقبل میں مجھے تو کوئی توقع نہیں، بلکہ میں نے کہیں کہا تھا کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ تو حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے اس طرح، جب تک ہم خود صحیح نہیں ہوں گے اتنی دیر تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی چھتری بن کے حکمران ہمارے اوپر نہیں آ سکتے جب تک ہم اپنے عمل زندگی کو نہ بدلیں۔ کسی نے حجاج بن یوسف کو کہا کہ تو نے حضرت عمر فاروق کا دور خلافت دیکھا ہے، تو ان جیسا عادل حکمران کیوں نہیں بن جاتا؟ تو اس نے جواباً کہا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر کیوں نہیں بنتے؟
تم ابو ذر جیسے عوام بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں۔ تو جس طرح کے لوگ ہوں گے ان کے اوپر حکومت کرنے والے بھی اسی طرح کے لوگ آئیں گے۔ یہ ہمارے اعمال بد کی سزا ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک موقع پہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم اس کے حکموں کو توڑو گے تو تمہارے اوپر اور نیچے سے عذاب آئے گا۔ اوپر کا عذاب کیا ہے، نیچے کا عذاب کیا ہے؟ اوپر کا عذاب بارشیں، آسمان سے پتھروں کا برسنا، طرح طرح کے عذاب ہیں، آندھیاں اوپر کا عذاب ہے۔ نیچے کا عذاب زلزلے ہیں، اور زمین کا جو ہے وہ فصل نہ دینا، یہ نیچے کا عذاب ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران ظالم ہو جائیں گے، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ تمہاری اولادیں اور تمہارے ماتحت تمہارے ملازمین خائن ہو جائیں گے، نافرمان ہو جائیں گے، گستاخ ہو جائیں گے۔ تو یہ نیچے کا عذاب ہے۔ تو اوپر سے بھی عذاب، نیچے سے بھی عذاب۔ سارے دن کا تھکا ہوا بندہ شام کو گھر پہنچا تو گھر میں نوں ساس کا جھگڑا جاری تھا۔ اب اگر بیوی کو کچھ کہے تو گھر اجڑتا ہے، اور ماں کو کچھ کہے تو دونوں جہاں اجڑتے ہیں۔ بندہ پھنس گیا، نہ وہ بات سمجھتی ہے نہ وہ بات سمجھتی ہے۔ تو یہ ہے اوپر سے بھی عذاب اور نیچے سے بھی عذاب۔ اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو کہا دوسرا عذاب کہ ظالم حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور تیسرا عذاب وَيَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ الْإِيمَانِ، ان کا دنیا سے بغیر ایمان کے اٹھ جانے کا اندیشہ غالب ہو جائے گا۔ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے حضور نے یہ ایک نشانی بیان فرمائی، یُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِی کافرًا، بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ اور ایمان محفوظ رکھنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہتھیلی کے اوپر آگ کا انگیارہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بندہ کہے گا جی کیا کروں، میں مجبور ہو گیا ہوں، اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، دین پہ عمل بڑا اوکھا ہو گیا جی، چلا ہی نہیں جا سکتا، جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا۔ وہ طرح طرح کے بہانے بنائے گا اور حالات ایسے ہو جائیں گے۔ یہ اس کی بدعمالیوں کی سزا ہے جو اس کو ملے گی، اور اس کے لیے دنیا کے حالات اور معاشرتی نظم ایسا بن جائے گا کہ وہ بچنا چاہے گا بھی تو بچ نہیں سکے گا۔ کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے جہنم کا شکار ہوگا، کوئی شخص اپنے ملازمین کی طرف سے، کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ عرض کیا حضور وہ کیسے؟ فرمایا ایک عورت کو جہنم کا حکم ہوگا، وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے، بلایا جائے گا، یا اللہ یہ میرا باپ اور میں اس کی بیٹی، میری تربیت کا جوہر تو اس کے ہاتھ تھا، آج جن گناہوں کے سبب سے میں جہنم میں جا رہی ہوں تو اس کا ذمہ دار یہ ہے، اس نے میری دینی خطوط پہ تربیت نہیں کی۔ اب وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کی ہر فرمائش پوری کی لیکن دین نہیں دیا، وہ قیامت کے دن رب کے سامنے کیا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو اور دونوں کو جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے، بھائی کو بلایا جائے گا، یہ میرا بھائی اور میں اس کی بہن، میں اس کی غیرت تھی، میں جب بے پردہ گھر سے اپنے لبوں پر حیا کی لالی سجا کر سڑکوں پہ آتی تھی، اس کے غیرت کا جنازہ نہیں نکلتا تھا، اس نے کبھی مجھے روکا تھا، اس نے کبھی مجھے منع کیا تھا؟ اگر اس کی غیرت جاگتی، اس میں احساس موجود ہوتا تو میں اتنی آوارہ نہ ہوتی کہ آج مجھے جہنم میں اس کی سزا بھگتنا پڑتی۔ اب وہ بھائی کیسے جواب دے گا جس کو خود چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہونے کا چسکا ہے، اور وہ کالج کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر کے اپنی نظروں کو تسکین دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری بہن دوسروں کی نظروں سے محفوظ ہے؟ کل قیامت کے دن وہ بھی جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے خامد کو بلایا جائے، بلایا جائے گا، یہ میرا خامد، اس کی اطاعت میرے اوپر لازم تھی۔ طلاق کی دھمکی ایک ایسی بات اس کے پاس تھی کہ مجھے جو چاہتا منوا لیتا، مجھے اپنے انداز میں ڈھال لیتا۔ ماں باپ کے گھر میں میری جیسی بھی زندگی گزری تھی، گزر گئی تھی، لیکن جب میں اس کے ہاں آئی تھی تو یہ اپنا رنگ مجھے دے دیتا۔ اب وہ خامد کیا جواب دے گا جو خود عورت کی باہوں میں باہیں ڈال کر پارکوں میں گھومتا ہے اور دوستوں کو چائے پہ بلوا کے اپنی بیوی کو بے پردہ سامنے بٹھوا کے کہتا ہے بتاؤ بھابی کیسی ہے، جو اپنے دوستوں سے اپنی بیوی کے حسن کی داد مانگتا ہے
کل قیامت کے دن وہ بے غیرت خامد کیا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، خامند اور بھائی کو بھی پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک، میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے، بیٹے کو بلایا جائے گا، یہ میرا بیٹا اور میں اس کی ماں، میرے سینے میں تو نے تڑپتی ہوئی ممتا رکھ دی تھی، اس کے چہرے کی اداسی میری زندگی میں اجاڑ ڈال دیتی، میری زندگی کا سارا حسن اس کے چہرے کی خوشی سے وابستہ تھا۔ اب یہ اگر مجھے کہتا کہ امی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو نماز نہیں پڑھتی ہے، تو گھر سے بے پردہ نکلتی ہے، تو کیا میں اپنے اس بچے کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو نہ بدلتی؟ اب وہ بھی کوئی جواب نہیں دے گا جس نے ہر خواہش پر مچلنا سیکھا تھا اور اپنی فرمائش کو ماں باپ سے پورا کروایا تھا، لیکن دین کے بارے میں کبھی اس نے اپنے ماں باپ کے کسی معاملے کے اندر کسی حکمت سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی پکڑو، اس کے بھائی باپ بیٹے اور خامن کو بھی پکڑو اور پانچوں کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ فرمایا اس طرح ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو صاحبو یہ زندگی ہماری گزر رہی ہے، ہم دیکھیں کہ ہم کسی کی شامت اعمال سے نہ پھنس جائیں، اپنے معاملات کو بھی حسن دیں اور نیکیوں کے نور سے اپنے من میں اجالے کی کوشش کریں، اور دوسرا اپنے ارد گرد کے جو لوگ جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، کل قیامت کے دن ہم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کل کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا، نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو سربراہ تھا خاندان کا، تھا خاندان کیوں لٹ گیا؟ اس کے مزاج میں لادینیت کیسے آ گئی، آوارگی کیسے آ گئی؟ تو ان کا سربراہ تھا، تو قیامت کے دن سربراہ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ کل قیامت کے دن ہم سرخرو ہو جائیں۔ اب حضور علیہ السلام کی سنت یہ ایک ایسا نور ہے جس کو اپنانے سے بندہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنتا ہے۔ اس کی ایک سادی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حج و زیارت کے لیے حرمین طیبین میں حاضری کا شرف نصیب ہوا ہوگا، بڑا خوبصورت منظر وہاں ہوتا ہے، صفا اور مروہ کا۔ ہر حاجی اور ہر معتمر وہاں دوڑتا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، بچے بھی دوڑ رہے ہیں، بوڑھے بھی دوڑ رہے ہیں، جوان بھی دوڑ رہے ہیں، اور جس سے دوڑا نہیں جاتا اس نے اپنے آپ کو ریڑھی میں ڈلوایا ہوا ہے اور وہ بھی دوڑ رہا ہے۔ یا اللہ، یہ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ اسلام تو ایک لمحہ بھی بے مقصد گزارنے سے میں روکتا ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ حضرت ابو بکر بن داسا کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو داؤد نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی 5 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا، اور ان 5 لاکھ حدیثوں میں 4000 حدیثوں کا انتخاب کیا۔ 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ جو تیار کیا وہ 4000 حدیثیں تھیں۔ ان میں سے مناقب اور زہد کی احادیث نکال کر جن سے احکام ثابت کیے وہ صرف 800 حدیثیں تھیں، اور فرمایا میں ان 800 حدیثوں میں سے پھر 4 حدیثوں کا انتخاب کیا۔ کہا اگر ان 4 حدیثوں پہ عمل کر لو تو تمہاری دنیا اور تمہارے دین کے لیے یہ 4 حدیثیں ہی کافی ہیں۔ ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے۔ قدم اٹھانے سے قبل مومن سوچتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اب 3.5 میل کی دوڑ ہے اور وہاں حاجی اور معتمر دوڑ رہا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقصد کیا ہے۔ حضرت حاجرہ تو دوڑ رہی تھی، پانی کے لیے دوڑ رہی تھی، بیٹے کو پانی چاہیے تھا تو بیٹا تڑپ رہا تھا۔ حاجی کی تو بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے، وہ پانی کے لیے تو نہیں دوڑ رہا ہوتا۔ امیر بھی دوڑ رہے ہیں، غریب بھی دوڑ رہے ہیں، بچے بھی دوڑ رہے ہیں، بوڑھے بھی دوڑ رہے ہیں، بعض ساری فیملیاں گئی ہوتی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں۔ کیا وہ منظر ہوتا ہے، بادشاہ بھی دوڑ رہے ہیں، کج کلا بھی دوڑ رہے ہیں، غریب بھی دوڑ رہے ہیں، امیر بھی دوڑ رہے ہیں، اور ان راہوں پہ نبی بھی دوڑے ہیں، ولی بھی دوڑے ہیں، غوث اور کتب اور ابدال بھی دوڑے ہیں، خود امام الانبیاء بھی دوڑے ہیں۔ یا اللہ، یہ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ یہ دوڑ ہی لگی، یہ سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، پانی کی بوتلیں بغل میں رکھی ہوئی ہیں، پانی بھی نہیں چاہیے، بیٹے بھی ساتھ ہیں، یہ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا
کہ میری بندی نراہوں پہ دوڑی تھی. یہ پروٹوکول ہے، یہ اعزاز ہے، یہ تکریم ہے. ذرا منظر تصور میں لائے نا، جب سیدہ ہاجرہ کو حضرت ابراہیم نے چھوڑا، اللہ کا حکم تھا، رات کو چھوڑا، صبح رخصت ہونے لگے، حضرت ہاجرہ آگے بڑھی، تمسکت بعضیالہ، دامن کو تھام لیا، کہا میرے شوہر نامدار اس وادی بے آب و گیا میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں ہمیں؟ ایسی وہ وادی جہاں انسان تو کیا حشرات الارض بھی نہیں پائے جاتے تھے، وہاں انسانی اور حیوانی زندگی کیا، وہاں نباتات بھی نہیں تھے. مورخ اسلام حفیظ جلندری اس وادی کا نقشہ کھینچتا ہے. وہ کہتا ہے وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پہ گھاس اگتی ہے، جہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر یہ سرزمین ہے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں. وہ بے آب و گیا وادی، اور تنہا عورت، گود میں بچہ، اور کوئی وہاں پانی کا انتظام بھی نہیں ہے. تو دامن پکڑا اپنے شوہر کا، کہا اس تنہائی میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر قدم اٹھایا، پھر دامن پکڑ لیا، کہا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پھر کوئی جواب نہ دیا. جب تیسرا قدم اٹھایا تو حضرت ہاجرہ نے خود کہا کیا ہمارے رب کا یہ حکم ہے؟ قالا نعم، کہا ہاں. کہا پھر خیر سے جائیے، اگر اس کا حکم ہے اللہ کی قسم وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. پھر وہاں حضرت ہاجرہ نے دن اور رات گزارے. وہاں دن کو خوف آئے، پہاڑ ایسے محیط جیسے فولاد پگھلا کے ڈال دیا گیا، اور وہاں اشراط الارض بھی نہیں ہے، اور اللہ کی بندی نے حد کر دی اللہ پر توکل کی. آسان کام نہیں تھا، یہاں تو بڑے بڑے پہلوانوں کے پتے پانی ہو جائیں، اور ایک عورت ذات اور محیط پہاڑ اور رات اور دن اور تنہائی اور غربت اور معصوم بچہ پانی نہ ملا تو ضائع ہو جانے کا ڈر الگ. لیکن سیدہ ہاجرہ نے بھی اللہ پر توکل کی حد کر دی، کہا تو نے بھی حد کر دی، لیکن کل قیامت تک جن راہوں پہ تو دوڑی تھی میں بھی نبیوں اور ولیوں کو ان راہوں پہ دوڑاؤں گا. تو یہ عبادت قرار پایا، اس بندی کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے. کیوں یہاں کیوں سارے دوڑ رہے ہیں؟ اور اللہ کی رحمتیں ان دوڑنے والوں پہ اترتی ہیں جو اس راہ پہ دوڑتے ہیں، اللہ کا کرم ہو جاتا ہے ان کے اوپر. اس کے بعد سر منڈوا کے عمرہ مکمل. ان راہوں پہ دوڑ، جن راہوں پہ سیدہ ہاجرہ چلی تھی ان راہوں پہ چلو تو عمرہ مکمل ہوتا ہے. تو یارو جن راہوں پہ امام الانبیاء چلے تھے، اگر کوئی اس طریقہ مسلوکہ پہ چلتا ہے تو اللہ اس پہ اپنی کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہو. اور ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی اتباع سنت میں گزار دی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو شریف کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، ایک دن میں نے حضور کو یوں کرتے دیکھا تھا. یعنی یہاں تک اتباع سنت ہے. انسان اپنے مزاج کو نہیں بدل سکتا. میرے آپ سے محبت کا رشتہ بڑا گہرا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا مزاج اپنا، میرا مزاج اپنا. گھر کے افراد خانہ کا مزاج مختلف ہوتا ہے. بعض اوقات بڑی اماں کو مسئلہ بن جاتا ہے کہ آج پکائیں کیا. ایک بچہ یہ کھاتا ہے، دوسرا یہ نہیں کھاتا ہے، یہ چیز فلاں نہیں کھائے گا، یہ چیز فلاں نہیں کھائے گا. تو گھر کے افراد محبت بھی بڑی گہری، لیکن آپس میں انسان کی جو طبیعت ہے اس میں ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے. لیکن صحابہ پہ قربان جائیں، انہوں نے اپنے مزاج کو بھی حضور کے مزاج میں ڈھال دیا. کہا میں اس لیے کدو کھا رہا ہوں کہ یہ حضور کو پسند تھا. اللہ اکبر. اور حضرت امام مالک نے فتویٰ دیا، فرمایا جو کہتا نا مجھے کدو شریف پسند نہیں، اسے کوڑے مارے جائیں، اس لیے کہ اس کو تو میرے آقا نے پسند کیا. اللہ اکبر. تو یہ ہے حضور کی سنت کے اتباع کا جذبہ. حالانکہ یہ کدو شریف کو اختیار کرنا یہ سنن زوائد میں سے. اگر کوئی شخص اس کی طبیعت نہیں بھی راغب، یہ نہ کہے کہ میں نہیں پسند کرتا، یہ نہ کہے. امام مالک کہتے ہیں اس کو کوڑے مارے جائیں. لیکن اگر فرض کرو کوئی نہیں کھاتا، کئی قسم کے کھانے پڑے ہوئے اس کے سامنے، کدو شریف بھی موجود ہے، وہ نہیں کھاتا، نفی بھی نہیں کرتا، نہیں بھی کھاتا، شریعت اس پہ کوئی قدغن نہیں لگاتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنن خدا سے نہیں ہے، یہ سنن زوائد سے ہے. لیکن صحابہ نے سنن زوائد کا بھی التزام رکھا، تو سنن خدا کا عالم کیا ہوگا. اور آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، یہاں سنت کی تو پرواہ نہیں کی جاتی. سنت کیا، فرضوں کی پرواہ نہیں کی جاتی. کیسا ماحول اور کیسے حالات آ گئے.
اور ہمارے اوپر جو طرح طرح کی نحوستیں اور عذاب نازل ہو رہے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے اور لازمی یہ وجہ ہے کہ ہم نے حضور کی سنت سے رخ پھیر لیا ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کی سنت سے منہ پھیرنا یقیناً اللہ کے محبوب کی ناراضگی کا باعث ہے۔ امام قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے، آ جا کے سہارا تو یہ ہے نا کہ حضور شفاعت کریں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ یہی تو ایک سہارا ہے، اور اگر حضور نے بھی شفاعت نہ کی تو بتاؤ کہ ہمارا آسرا کیا رہ جائے گا۔ تو صاحبو، سنت پر عمل یہ ایک مومن کا شعار ہے اور مومن کا مزاج ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سنتوں کے احیاء پر کتنا پیارا وعدہ دیا کہ جو فساد امت کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک شہید کا درجہ تھوڑا نہیں ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس نے اپنی جان جیسی متاع عزیز وار دی ہوتی ہے، لیکن جو سنت پہ حامل ہوگا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ سنت پہ عمل کرنا فساد امت کے دور میں انتہائی مشکل ہے۔ نفس روکتا ہے، معاشرہ روکتا ہے، گھر والے روکتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک نوجوان کی شادی ہونے لگی تو اس کے گھر والوں نے اس کو کہا کہ آپ داڑھی کٹوا دیں، لیکن وہ اڑ گیا۔ اس کے گھر والے میرے تک پہنچے کہ یہ آپ کے درس وغیرہ سنتا ہے، تو آپ جو ہے وہ اسے سمجھائیں کہ یہ داڑھی منڈوا دے۔ میں نے کہا اس میں کیا حرج ہے داڑھی میں؟ تو کہنے لگا کہ وہ اس کا بھائی بھی سا کہنے لگا یہ میرے سے چھوٹا ہے، لیکن داڑھی کی وجہ سے مجھ سے بڑا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا یہی تو حضور کے سنت کا کمال ہے کہ سنت چھوٹوں کو بھی بڑا بنا دیتی۔ تم کہتے ہو یہ بڑا نظر آتا ہے، یہی تو سنت کا کمال ہے۔ سنت عزت دیتی ہے اور بڑائی دیتی ہے۔ میں نے کہا میں تو پتہ نہیں کتنے درسوں کا نتیجہ ہے اور اللہ سے کتنی دعائیں مانگتا ہوں اپنے سامعین کے لیے کہ یا اللہ جو میں کہوں ان کے دل میں اتار دے۔ تو میں نے جس کو خون جگر سے سینچا ہے کیا تمہارے کہنے پہ اس کو روک دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں تو اس کو تھپکی دوں گا کہ جمع رہنا، ڈٹا رہنا، تیرے اوپر اللہ اس کے رسول کا سایہ رہے گا۔ تو یہ کیسا ماحول آ گیا، کیسے حالات آ گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی کو مسیتڑ کا تانا، وہ فلاں تو مسیتڑ ہو گیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا۔ تو بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جس نے سنت رسول چہرے پہ رکھی ہے اس سے کوئی ناسزا کام سرزد ہو جاتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں جھٹ جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ وہ جا رہا تھا نا وہ بندہ سائیکل پہ، تو لمبی لمبی اس کی داڑھی تھی تو وہ بریک نہ لگی تو وہ کسی میں سائیکل لگ گیا۔ اس نے کہا اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا یار داڑھی ہے، بریک تو نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق کیا ہے بریک سے؟ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر سنت کو خفیف جانا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ وبال ہے کہ ہم ہر وقت مشکلات اور دکھوں میں مبتلا ہیں۔ حضور نے فرمایا عرب جب تک امامے کا التزام رکھیں گے دنیا پہ غالب رہیں گے، اور جب امامہ چھوڑ دیں گے تو ان کا غلبہ دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جب سے انہوں نے یہ لباس اتار کے وہ اپنا الگ سا قومی لباس بنا لیا تو ان کا رعب زمانے سے ختم ہو گیا۔ تو سنت کے دم سے رعب ہے، اور فرمایا الامائم تیجان العرب، امامے تو عربوں کے سر کا تاج ہے۔ اور جب بدر کے دن فرشتے نازل ہوئے تھے تو ان کے سروں کے اوپر امامے بندھے ہوئے تھے۔ اس طرح داڑھی شریف یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ خسرو پرویز کے 2 قاصد حضور کی خدمت میں آئے، لیکن ان کی منڈی ہوئی داڑیاں اور بڑی ہوئی مونچھیں حضور کے سامنے جب آ کے بیٹھے تو حضور نے فرمایا یہ تم نے کیا شکل بنا رکھی؟ تو انہوں نے کہا ہمارے خداوند خسرو پرویز نے ہمیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا۔ تو حضور علیہ السلام غصے میں آ گئے، فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تمہیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا اور میرے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ تو ترغیب دی، بلکہ یہاں تک ایک تو ہے کہ داڑھی نہ ہو، دوسرا ہے کہ سنت کی مقدار تک نہ ہو۔ لیکن حضور کا ذرا فرمان سنیے اور ذرا اس پہ غور کیجئے۔ ایک تو داڑھی رکھنا سنت ہے، دوسرا کم از کم مٹھی بھر، اور تیسری سنت یہ ہے کہ داڑھی کا استرسال، یعنی داڑھی کو لپیٹا نہ جائے، اس کے اندر مینڈیاں نہ بنائی جائیں جس طرح کہ کفار موتی پر ہوتے تھے، یا اس کو تاؤ دے کر بالکل اس انداز سے اس کی سیٹنگ کی جائے کہ چھوٹی نظر آئے۔ اس کو کہتے ہیں اقد لحیہ،
اور یہ بھی جو حضور نے ارشاد فرمایا من عقد لحیتہ انا محمدا بریء منہ، فرمایا جس نے اپنی داڑھی کو عقد کیا، داڑھی کو گانٹھیں دی، اس کو تاؤ دیے، فرمایا میری خبر پہنچا دو کہ اس سے محمد بیزار ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ہے بھی وہ مقدار سنت کے مطابق، لیکن اس کو تاؤ دیتا ہے، تو حضور نے بیزاری کا اظہار کیا۔ اور جو حضور کی سنت کو ہی قطع کرتا ہے اور زبان سے وہ دعویٰ کرے کہ میں عاشق کے رسول ہوں، تو یہ کس طرح اس کے دعوے کو قبول کیا جائے گا؟ مرزا قتیل دہلی کا بہت بڑا شاعر تھا، اور فارسی اس دور میں قومی زبان تھی، بعد میں ریختی آئی، پھر اردو۔ ایران کا کوئی شخص تھا جس نے مرزا قتیل کے اشعار پڑھے تو بڑا خوش ہوا، دل میں ارماں جاگا کہ میں اس کی زیارت کر کے آؤں، کہ وہ بڑا صوفی مزاج کوئی بزرگ ہے، چونکہ شعروں کے اندر جو مضامین تھے وہ صوفیانہ تھے۔ وہ سفر کر کے جب پہنچا، گھر کے دروازے کو دستک دی، انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب حمام پہ گئے ہیں، تو وہ پیچھے حمام پہ چلا گیا، تو وہ حجام کے سامنے بیٹھ کے اپنی داڑھی کٹوا رہا تھا، منڈوا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی اور نقشہ تھا، کوئی اور تصور تھا۔ جب اس نے اس حال میں دیکھا تو کہنے لگا مرزا یہ کیا کر رہے ہو، داڑھی تراش رہے؟ تو وہ شاعر تھا، اس نے کہا کہ میں داڑھی تراش رہا ہوں، اپنا ہی منہ چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں تراش رہا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو سمجھتا ہے میں کسی کا دل نہیں تراش رہا، یہ تو حضور کا دل تراش رہا ہے، یہ تو حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ بس بعض کا کوئی ایک جملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل پہ اتر جاتا ہے، تو فوراً وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا۔ اور جب ہوش آئی تو مرزا قتیل نے کہا تعال اللہ چشمم باز کر دی، مرابا جانے جاں ہم راز کر دی، تو نے تو میری آنکھ کھول دی اور مجھے یار کی چوکھٹ تک پہنچا۔ تو سنت کا اتباع، اور یہ صرف داڑھی میں ہی نہیں ہے، صرف امام میں بھی نہیں، یہ لباس کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ حضور کا جو عمل زندگی ہے، ساری زندگی حضور علیہ السلام نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، دکھ نہیں دیا کسی کو، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے تھے، اور بوڑھی عورتوں کا سامان اٹھا کر کے حضور جہاں وہ کہتی وہاں اتار آیا کرتے تھے، وہاں رکھ آیا کرتے تھے۔ یہ سارے حضور کے طریقے ہیں، اور ان طریقوں کو اپنانے والا حضور کا محبوب ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کی سنت کے اتباع سے بڑھ کر خدا تک پہنچانے والا کوئی اور وظیفہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے بندے کو، وہ حضور کی سنت کا اتباع ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ بزرگ شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا کام سنت کا احیاء کرنا ہے اور شریعت کو رواج دینا ہے۔ ہم دنیا کے اوپر پیری مریدی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے نظام کو رائج کرنے اور حضور کی سنت کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضور کی سنت کا اتباع ہر معاملے میں اور ہر حال میں یہ ہمارے اوپر ایک تو لازم ہے۔ دوسری بات، بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ ایسا وہ طریقہ جس کی مثال حضور کے دور میں نہ پائی جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں بدعت وہ ہے جس سے رفع سنت ہو، یعنی سنت کی جگہ پر رکھیں اور سنت اس سے اٹھ جائے تو وہ بدعت ہوگی۔ جس طرح داڑھی منڈوانا ہے تو سنت کو قطع کر کے اس کی جگہ یہ چیز آئی، تو جو رافع سنت ہوگی اس کو بدعت کہیں گے۔ اس باب کے اندر بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں کے دل و دماغ اور ذہنوں میں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام کرو اس کو بدعت قرار دے دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سابقہ مثال حضور کے دور میں نہ ہو۔ ایک چیز حضور کے دور میں ہے ہی نہیں، بعد میں آئی ہے، اگر وہ شریعت سے ٹکراتی ہے تو بدعت ہے، سنت کی رافع ہے تو بدعت ہے، لیکن اگر رافع سنت نہیں ہے تو بدعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ موجودہ دور میں ایٹم بم ہے، یہ اس وقت پاکستان کے پاس سرمایہ ہے اور اس کو اسلامی بم کہا جاتا ہے۔ تیغ و تبر اور تلواریں یہ اس کی مثال بنیں گی۔ اس دور میں اونٹوں پر اور گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، اب ہم گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، تو یہ خلاف سنت نہیں ہوگا۔ اس کی مثال سواری کی صورت میں وہاں موجود ہے۔
تو بدعت اسے کہیں گے کہ جس کی دور رسالت مآب یا دور خلفائے راشدین کے اندر کوئی مثال موجود نہ ہو، اور اگر کوئی مثال موجود ہے اس دور کے اندر اور کوئی کام بعد میں رائج کیا گیا تو وہ شریعت کے ضابطے سے ٹکراتا نہیں ہے تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے، بلکہ حضرت امام ربانی شیخ مجدد الفسانی کے قول کے مطابق وہ سنت ہی ہوگی، اور دوسرے ملا علی قاری علیہ رحمہ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بقول وہ بدعت حسنہ ہوگی۔ انہوں نے تقسیم کی ہے بدعت کو 5 درجوں میں، لیکن حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ وہ بھی سنت ہے، اور وہ اس پر حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ رائج کیا تو اس کو اچھا طریقہ تھا تو اس کو اس کی جزا ملے گی، اور جس نے بھی اس طریقے کے مطابق اس کو دیکھ کر عمل کیا اللہ تعالیٰ جل شانہ اس عمل کرنے والے کو بھی جزا دے گا، اور جس کے ذریعے سے ترغیب ہوئی بغیر کسی کمی کے اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا من سنہ فی الاسلام میں سنتن سیئاتن فعلیہ وزرھا، تو جس نے اسلام کے اندر کوئی غلط طریقہ رائج کیا تو اس کے اوپر اس کی سزا ہے۔ تو بدعت ہر وہ عمل ہے جس سے سنت کا رفع ہو جائے، سنت اٹھ جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ پھر موجودہ دور کے اندر کچھ نئی چیزیں جو کہ اس دور میں ہیں اور اسلام کی روح کے منافی نہیں ہیں، اس کو بدعت کا الزام دے کر ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن شریعت کے مزاج سے اگر کوئی چیز ٹکراتی ہے، کوئی نیا عقیدہ کسی نے گھڑ لیا، کوئی نیا عمل کسی نے گھڑ لیا جس کی اسلام میں مثال ہی موجود نہیں ہے، تو وہ بدعت ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا مسجد نبوی کے اندر کہ کچھ لوگ متفرق صلاۃ التراویح پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ان سب کو جمع کیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کو بلا کر کے کہا کہ تم ان کی جماعت کرواؤ تاکہ یہ لوگ اکٹھے ہو کے پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز اور وتر کی جماعت حضرت عمر فاروق نے خود کروائی، لیکن جو تراویح تھی وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی۔ یہ وہ صحابی تھے جن کی آواز بڑی اچھی تھی، اور ایک دن یہ پڑھ رہے تھے کہیں اور حضور علیہ السلام سن رہے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ حضور سن رہے ہیں، یہ اپنے گھر میں اپنے مکان میں کسی گوشے کونے میں پڑھ رہے تھے، حضور سن کے خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے تلاوت ختم کی، بعد میں جب حضور سے ملاقات ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی تم بڑا خوبصورت پڑھ رہے تھے، مجھے تمہارا پڑھنا بڑا پسند آ رہا تھا۔ تو حضرت ابی کا جواب سنیے، حضرت ابی کہنے لگے حضور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوار سوار کے پڑھتا۔ اب یہاں حاشیہ لگایا ہے اعلیٰ حضرت نے، ذرا اس پہ توجہ چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کے دکھانے کے لیے پڑھنا تلاوت کرنا ریاکاری ہے کہ نہیں؟ کسی کو دکھانے کے لیے میں اگر اس لیے تقریر کروں کہ آپ کہیں کہ واہ واہ کمال ہو گئی ہے، اس لیے میں نقطے بیان کروں آپ کہیں حد ہو گئی ہے، تو یہ میرا سب کچھ جو ہے وہ ریاکاری ہوگا، کوئی مجھے ثواب نہیں ہوگا۔ اگر میرا مقصد ہے کہ آپ تک کوئی پیغام حق پہنچانا ہے، اللہ کا دین پہنچانا ہے، میں تمہارے تک کوئی بات پہنچانی ہے، اس جذبے کے ساتھ بات کروں تو یہ میرا دین ہے۔ لیکن اگر مجھے ہو کہ اس بات پہ لوگ سبحان اللہ زیادہ کہیں گے، اس پہ زیادہ خوش ہوں گے، یہ بات بڑی اچھی ہے، اور میں اس انداز کے ساتھ اپنی گفتگو کو مرتب کروں تو یہ دینداری نہیں ہوگی، دنیا داری ہوگی۔ میرا مقصود یہ ہونا چاہیے، بلکہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ عوارف المعارف کے اندر لکھتے ہیں کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کی زبان لوگوں سے محو گفتگو ہو، لیکن اس کا دل اپنے رب کے ہاں کشکول کی صورت میں پھیلا ہوا ہو اور عرض کرے مالک لفظ میرے ہیں تاثیر تو بھر دے، اور اللہ سے لمحہ لمحہ توفیق مانگے۔ تو حضرت شیخ شہاب کہتے ہیں پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ بات سننے والوں کے دلوں تک ترازو نہ ہو، یہ دعا ساتھ مانگتا رہے۔ تو کسی کے دکھلاوے کے لیے قرآن پڑھنا، نعت پڑھنا وغیرہ سب کچھ یہ ریاکاری کہلاتی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور سنوارتا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر یہ ریاکاری ہونی چاہیے، فرمایا ریاکاری نہیں ہے، اس لیے کسی اور کے دکھلاوے کے لیے ریاکاری ہے، لیکن حضور کے دکھلاوے کے لیے کیا جائے تو وہ ریاکاری نہیں ہے، چونکہ حضور کی رضا حاصل کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابی بن کعب چونکہ بہت اچھا پڑھتے تھے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم نماز پڑھاؤ،
اس طرح انہوں نے نماز پڑھائی، کافی لوگ اکٹھے ہو گئے جو متفرق پڑھتے تھے، جو ہے وہ بھی اکٹھے جماعت بن گئی۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کے فرمانے لگے نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بڑی اچھی بدعت ہے بدعت لیکن ہے بڑی اچھی۔ یہ جو صلاۃ التراویح ہے یہ حضرت عمر فاروق کے دور کی ہے۔ اس طرح عربی میں خطبہ کہا کرتے تھے اور اس کو سننا مسنون ہے، اور اس میں آپ کنکر بھی نہیں ہلا سکتے۔ اور وہ کیا ہے جو اذان ثانی کے بعد جو ہے وہ خطبہ دیا جاتا ہے، جس میں درمیان میں امام بیٹھتا ہے، عربی خطبہ۔ اب جب زمانہ گزرا، اسلام جگہ جگہ پہنچا، عجم کے لوگ جو تھے وہ عربی نہیں جانتے تھے، تو اب خطبہ دین سکھانے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے ڈرانے کے لیے، پیغام حق کے ابلاغ کے لیے، تو عربی تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں سارے، تو کیا کریں پھر؟ تو علماء نے مل بیٹھ کے یہ سوچا اور اس پہ اجتہاد کیا کہ ایک اذان پہلے دے لیں اور اذان ثانی سے قبل اردو میں یا کوئی جس علاقے کا رہنا والا ہے اس زبان کے اندر وہ ایک الگ خطبہ دے لے، تاکہ اس سے لوگوں کو مسائل دینیاں سمجھائے جائیں، اور جو اصل روح ہے وہ سنت رفع نہ ہو۔ اگر اس کی جگہ آپ تقریر اردو کی لاتے تو پھر یہ بدعت ہوتا، یہ ایسی بدعت سیاح ہوتی جس سے رفع سنت ہوتا، لیکن سنت اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ لیکن یہ اردو خطبہ جو ہے جمعے کے اندر پہلے امام دیتا ہے اذان ثانی سے قبل، یہ حضور کے دور میں نہیں تھا، بعد میں ایجاد کیا گیا، بالخصوص عجم کے علاقوں میں جہاں دین کو سمجھانے کے لیے یہ ایک مؤثر ذریعہ تھا۔ تو اب یہ بالکل بدعت ہے، لیکن اس کو بدعت سیاح نہیں کہیں گے، تمام مسالک کے لوگ ایسا کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بھی نہ ہو تو لوگوں تک پیغام کیسے پہنچے۔ تو اصل چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اصل چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ضرورت کے تحت اگر آپ کوئی چیز شامل کر لیتے ہیں تو وہ بدعت بھی ہوگی، تو وہ بدعت سیاح نہیں ہوگی، بدعت حسنہ ہوگی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب حالات پہ قابو پایا، تو آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں جو خلفاء تھے ان کا حال کیا تھا۔ جب اذان ہوتی تو اذان سے قبل ان کے نام کے قصیدے پڑھے جاتے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ بات جاری کی اور علماء سے تصدیق لی کہ جب اذان پڑھی جائے تو بادشاہوں کے قصیدے نہ پڑھے جائیں، محمد عربی پہ درود پڑھا جائے۔ اذان اصل اپنی جگہ پہ رہی، جس طرح عربی خطبہ اصل اپنی جگہ پہ رہا اور ساتھ ملحق کر لیا گیا اردو خطبہ، اس طرح اذان اصل اپنی جگہ پہ رہی اور ساتھ ملحق کر لیا گیا درود شریف۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں تم درود شریف کو اذان کا حصہ سمجھتے ہو، یہ بات غلط ہے۔ اگر اذان کے اندر کوئی چیز شامل کی جاتی تو پھر حصہ بنتا۔ اب یہ اذان سے بالکل الگ ہے، پھر اذان کی ٹون الگ ہے، درود شریف کا جو ہے انداز الگ ہے۔ اذان میں کھڑا ہونے کی حالت الگ ہے، کانوں کے اندر انگلیاں لیتے ہیں، لیکن اس کی صورتحال جو ہے وہ درود کے اندر مختلف ہے، اور سننے والا سمجھتا اب یہ درود ہو رہا ہے اور اب یہ اذان شروع ہو گئی ہے۔ پھر اذان کا جواب دینا لازم ہے، واجب ہے، درود کا جواب دینا لازم واجب نہیں ہے۔ اور پھر اس کو کبھی چھوڑ بھی دیا جائے تو کوئی نہیں کہتا کہ آج اذان نہیں ہوئی۔ ہر جمعے میں جو اذان ثانی ہوتی ہے، دوسری اذان، اس کے ساتھ درود نہیں پڑھا جاتا، لیکن کبھی کسی نے کہا کہ یہ آپ نے کیسی اذان دی؟ اگر یہ حصہ سمجھا یا مانا یا خیال کیا جاتا تو وہاں اعتراض اٹھ کے لوگ کرتے کہ یہ تم نے کیوں درود ساتھ نہیں پڑھا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اس دور کے اندر ایسا ہوا کہ جب کہ بادشاہوں کے قصیدے پڑھے جاتے تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ نے کام لیا تھا، تو اس سے یہ بھی کام لیا گیا، اس نے کہا چھوڑو شاہوں کے قصیدے، اذان سے پہلے محمد عربی کے قصیدے پڑھے جائیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ہم اس کو لازم قرار نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود آج کل تقریباً یہ اذان کے ساتھ لازمی ہی پڑھا جاتا ہے، حصہ نہیں لیکن پھر بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شریعت کے کام سے کسی جگہ پہ روکا جائے تو وہاں وہ کام کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ ایک فتویٰ لکھا ہے قربان البقر کے نام سے، ہندوستان کے اندر یہ اس دور کے لوگوں نے، کچھ حکومت کے زر خرید لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ چونکہ ہندوستان کے اندر
گائے ذبح کریں گے تو تکلیف ہوگی ہندو کو، اس لیے اور باقی جانور بھی تو ہیں وہ ذبح کر لیں، آپ بکری کی قربانی دے لیں، آپ بھینس کی، آپ کسی اور شے کی قربانی دے لیں، دمبے کو ذبح کر لیں، لازمی ہے کہ آپ نے گائے ذبح کرنی ہے اور کسی کو تکلیف کیوں پہنچانی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس دور کے اندر قربان البقر کے نام سے ایک رسالہ لکھا جس کے اندر دلائل قاہرہ اور باہرہ سے اس بات کو ثابت کیا کہ اور کسی جگہ پہ کسی اور طرح کی قربانی کا ثواب زیادہ ہوگا، جس کا گوشت زیادہ ہے اس کا ثواب زیادہ، لیکن ہندوستان کے اندر زیادہ ثواب تب ہوگا اگر گائے کو ذبح کیا جائے، چونکہ اسلام کے اس شعار کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا تم رد عمل کے طور پہ اس کو آگے بڑھا دو۔ حضرت امام زین العابدین القول البدیع کے اندر امام سخاوی نے لکھا، انہوں نے کہا جب لوگوں نے پوچھا کہ جب قرب قیامت میں بڑے فتنے ہو جائیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ حق پر کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو حضور کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے اور جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا اگر بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہم جو ہے وہ سنت اور جماعت سے وابستہ ہیں تو پھر ہمیں کیسے پہچانے کہ ان میں سے حق والا گروہ کون سا ہے؟ تو سنو انہوں نے کیا کہا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، کہ اہل سنت کی پھر اس دور میں علامت یہ ہوگی کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام پڑھیں، اذان سے پہلے بھی اور جمعے کے بعد بھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں انصاف کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی غلط فہمی میں حضور کے درود پہ اعتراض نہ کر بیٹھے اور آقا کریم علیہ السلام کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ باقی جو بدعت ہے ہم ڈٹ کے بدعت کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو طاقوں کے اندر چراغ جلاتے ہیں، یہ یہاں بزرگ آتا ہے، درخت کے ساتھ دوپٹہ باندھ دیتے ہیں کہ یہاں شہید کا ڈیرا ہے، یہاں فلاں پیر کی حاضری ہوتی ہے، مختلف جگہوں پہ ہمارے ہاں مروج ہے یہ، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ڈٹ کے کہا واہیات ہے اور اس کا جو ہے وہ بند کرنا لازم ہے، کہا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو جہاں بدعات تھی ہمارے علماء نے اس کا مواخذہ کیا، کہا کہ نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن جو حضور کی محبت کو پیدا کرنے کے داعیے تھے وہاں انہوں نے ساری زندگی پر پہرا دیا اور دلائل دیے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہا نام لو مصطفیٰ کا، یہ نام شفا دیتا ہے، اس نام میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے اس نام کے اندر اور کرم نوازی ہے اس نام کے اندر۔ تو صاحبو یہ مضمون اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے، تو وقت بہرحال مجھے اور آپ کو ملحوظ ہے، اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار دے اور عمل بالسنہ کی توفیق دے۔ یہ اس دور کا اہم اور ضروری اس امن اور سکون اور طمانینت کا ذریعہ ہے کہ حضور کی سنت کا نور مل جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ظاہر کا کیا ہے، باطن جو ہے وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے، تم اتنا زور دیتے ہو داڑھی پہ، امامے پہ، لباس پہ، کھانے پینے کے انداز میں، زمانہ بدل گیا، دنیا کہاں چلی گئی اور تم ابھی وہ پرانی باتیں دقیانوسی چھوڑتے نہیں ہو۔ لباس میں کیا جون سا مرضی بندہ لباس پہن لے۔ میں ایک سادی سی مثال یہاں دیا کرتا ہوں، بات ختم کرتے کرتے میرے ذہن میں آ گئی، میں نے کہا چلو شاید کسی کے دل میں اتر جائے کہ لوگ کہتے ہیں لباس کا کیا ہے، ظاہری پہناوا جو مرضی ہو، بندہ اندر سے مسلمان ہونا چاہیے۔ آج کل یہ بھی بات بڑی چلتی ہے، تو میں آپ کو سادے سے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی پاکستان کا میجر یا کوئی فوجی انڈین فوج کی وردی پہن لے، اس کو کورٹ مارشل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ وہ کہے وردی کا کیا، مجھے اچھی لگی میں نے پہن لی، اندر سے تو میں پاکستانی ہوں، تو اس کی حب الوطنی تسلیم کی جائے گی؟ سب کہیں گے جب تجھے ظاہر پسند نہیں ہے تو باطن کا اعتبار کیسے کریں؟ بس اس سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے، بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے۔ صحابہ کا تو انداز یہ تھا، حضور گزر رہے ہیں، ایک گنبد نما، یہ منع کیا گیا، گنبد نما مکان منع کیا گیا، حضور گزرے تو دیکھا ایک مکان بن رہا، کہا کس کا ہے؟ عرض کی کہ فلان ساری کا ہے۔ جواب حضور نے کچھ نہیں دیا، چہرے پہ تھوڑی سی ناگواری آئی اور گزر گئے۔ کسی نے اس کو بتایا آج گزرے تھے حضور، تیرے مکان کو دیکھا تھا، خوش نہیں ہوئے؟ اس نے کدال پکڑی برابر کر دیا زمین،
2-4 दिन गुजरे, हुजूर फिर आए, देखा तो वो मकान नहीं था। कहा वो परसों तरसों में गुजरा था, यहाँ मकान था। अर्ज की हुजूर वो तो बराबर कर दिया गया। कहा बुलाओ, बुलाया गया। कहा मियाँ तेरा मकान था, क्या हुआ? कहने लगा सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको, मैं और आप देखें कि हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, अकीके वलीमे से लेकर अपनी ज़िंदगी की आखिरी हिचकी तक, अपने कारोबार से लेकर अपने घर के अंदाज तक, अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को देखें, हमारा कौन कौन सा अमल हुजूर को पसंद नहीं है। और फिर इस पे बार बार सोचें। ये 2 बातें मेरी आखिरी जो आपके सामने रखी हैं, ये बड़े मोहब्बतों, बड़े जज्बों के साथ मैंने आपके सामने रखी है। और मैंने इन बातों के दौरान अल्लाह से तौफीक मांगी, अल्लाह करे उतार दे आपके दिलों में, और आज के बाद हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ जाए और हम सोचें। मेरे उस्ताद मुकर्रम एक जुमला कहा करते थे, आज भी जब मैं उनका जुमला दोहराने लगता हूँ तो मुझे वो चारपाई पर बैठे हुए नजर आते हैं। उजाड़ रुत को गुलाबी बनाए रखती है मेरी आंख तेरी दीद से वुजू करके। आज फिर वो मंजर जाग पड़ता है। जब वो हदीस पढ़ाया करते थे आंखों से आंसू टपकते थे, जब कुरान पढ़ते थे लगता था नजूल कुरान का समा बंद गया। तो आप फरमाया करते थे बेटा ये ना हो कि लोग तुम्हें जो है वो पूछें तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े हम मुसलमान होते हैं। ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है। आप फरमाया करते थे मियाँ ना किसी को पूछना पड़े ना तुम्हें बताना पड़े, तुम्हारी शक्ल सूरत, वज़ाकता और किरदार ऐसा होना चाहिए, तुम दूर से आ रहे हो लोग पहचान के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा है, तुम्हें बताना ना पड़े, लोग खुद कहें आका का गुलाम आ रहा है। आका का नूर आंखों पे तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, मैशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। किताब का नाम है बुशरल कई बिलकाइल हबीब, इमाम सयूती की मुसन्नफा। एक शख्स अपनी दाढ़ी को मेहंदी लगाता था। हुजूर की मुबारक दाढ़ी में 18 से लेकर 21-22 तक सफेद बाल थे। सहाबा ने तो हुजूर की दाढ़ी के बाल भी गिने हुए। कैसी नजर रहती थी जमाले रसूल पे, और उन्हें नाज था इस पे कि हमने हुजूर को देखा। हजरत अबू तुफैल ये सहाबा में सबसे आखिर में इंतकाल फरमाते हैं। 110 हिजरी को इनका इंतकाल हुआ। हज का मौका था, लोगों का हुजूम था, ऊंचे टीले पे चढ़ गए और लोगों कहने लगे मेरे करीब आ जाओ। इस वक्त दुनिया पे कोई और आंख नहीं है इन आंखों के अलावा जिन आंखों ने हुजूर को देखा। मुझसे पूछो हुजूर के बारे में, मैं तुम्हें बताऊं। उन्हें फख्र था। वो एक शायर हुआ है ज़ौक़, उसने हद कर दी। वो अपने शागिर्दों में एक दिन कहने लगा कि आने वाली सदियां तुम पे नाज करेंगी ऐ लोगो, आने वाली सदियां तुम पे नाज करेंगी ऐ लोगो, तुमने ज़ौक़ को देखा, तुमने ज़ौक़ से बातें की हैं। कि जमाना कहेगा इन्होंने ज़ौक़ से बातें की। कहा तुम्हारे पे जमाना नाज करेगा। तो जिसने ज़ौक़ को देखा जमाना उन पे नाज करता है, और जिनकी आंखों ने मोहम्मद अरबी के चेहरे को देखा है उनकी शान का आलम क्या होगा। बगदाद में एक बंदा रोटियां बेचता था। ताजी रोटी 1 रुपए की, बासी रोटी 2 रुपए की। किसी ने कहा यार अजीब आदमी है, बासी रोटी 8 आने की होनी चाहिए, तू इसको 2 रुपए की बेच रहा है। उसने कहा नहीं लेनी तो ना लो, मेरा रेट यही है। कहा वजह तो बता, इतनी महंगी ये क्यों होगी बासी, ये तो सस्ती होनी चाहिए। कहा ये जो बासी रोटी है ये ताजा रोटी की निस्बत एक दिन हुजूर के जमाने से करीब है। कि जिसको जमाना रिसालत माप से कुर्बत हो जाए उसका वजन बढ़ जाता है, और जिसकी आंखों ने जमाले जहां आरा को देखा उसका आलम क्या होगा। इसलिए वो फख्र से कहते हैं और दुनिया पर अब कोई आंख नहीं है जिसने उनको देखा हो। मैंने देखा है उनको, आओ मुझसे पूछो। लोग करीब आ गए। कहा सिफ लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ हुजूर कैसे थे। हज़रत अबू तफैल कहने लगे कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलीहन मुकस्सदन अबयदा। एक तो नमकीन हुस्न वाले थे, दूसरा चिट्टी रंगत के मालिक थे, तीसरा अपनी कदो कामत के अंदर एतदाल रखते थे। तो ये हुजूर का उन्होंने नक्शा बयान फरमाया हजरत अबू तुफैल ने। तो जमाना नाज करता था जिन्होंने हुजूर को देखा। तो सहाबा ने हुजूर की दाढ़ी के मुबारक बाल भी गिने हुए। ये बात कहां से कहां चली गई यार। हमें तो तस्कीन ही तब होती जब हुजूर का तज़किरा हो। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं जंगल में कोई मैं खार मरा है,
اسے انگور کے پتوں کا کفن دو. اچھا اسے اگر کیلے کے پتوں کا کفن دے دے پھر گزر نہیں ہوگی. ہنڈولے کے پتوں کا کفن دے دے تھوڑے پتے لگیں گے کفن بن جائے گا. یہ انگور کے پتے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. لیکن شاعر کہتا ہے اسے انگور کے پتوں کا کفن دو. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والا میخار ہے اور شراب کشید ہوتی ہے انگور سے. میخار کو تو تسکین تب ہوگی کہ اس کا کفن انگور کے پتوں کا ہوگا. تو سنی کو تسکین تو تب ہوگی کسی کے لبوں پہ نام محمد آئے گا, حضور کا تذکر آئے گا, تسکین ہو جائے گی. یا رسول اللہ. وہ کتاب کا نام ہے بشر الکئی بلقاء الحبیب. کہتے ہیں ایک شخص حضور کی داڑھی میں 22 بال تک سفید تھے, 22 تک سفید بال تھے, خضاب کرتے حضور اس کو سرخ مہندی کا. ایک نے دیکھا اور اس نے حضور کی سنت کے مطابق اپنی داڑھی کو خضاب سرخ مہندی کا کر لیا. فوت ہو گیا. جب قبر میں پہنچا تو نکیرین آ گئے. ایک نے پوچھا من ربوں کا ما دینوں کا, تو دوسرے نے بازو پکڑ کے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا, کہا تجھے نظر نہیں آ رہا اس کے چہرے میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو صورت ایسی بناؤ کہ فرشتے بھی پہچان جائیں. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار دے.